جب اسپینوزا یہ ثابت کر چکے کہ پوری حقیقت صرف ایک ہی لامحدود جوہر پر مشتمل ہے تو اب ایک بڑا سوال سامنے آیا۔ اگر حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دنیا میں اتنی زیادہ چیزیں، تبدیلیاں اور فرق کیسے نظر آتے ہیں؟ یعنی ایک ہی حقیقت مختلف صورتوں میں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اسپینوزا نے ایک منظم فکری ڈھانچے کے ذریعے دیا۔ اس ڈھانچے کی بنیاد دو اہم تصورات پر ہے: صفات اور اطوار۔ انہی کی مدد سے وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک ہی جوہر اپنی وحدت برقرار رکھتے ہوئے مختلف شکلوں میں کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ صفات سے مراد ہے وہ بنیادی طریقے جن کے ذریعے ہم جوہر کو سمجھ سکتے ہیں۔ جوہر خود لامحدود ہے، اسی لیے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن انسان کی عقل صرف دو صفات کو سمجھ سکتی ہے۔ پہلی صفت ہے امتداد۔ اس سے مراد وہ سب کچھ ہے جو جگہ، وقت، حرکت اور مادی قوانین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کا مطالعہ طبیعیات کرتی ہے۔ دوسری صفت ہے فکر۔ اس میں خیالات، احساسات، عقل، منطق اور سوچنے کے تمام عمل شامل ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے جس کا مطالعہ نفسیات اور منطق کرتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ امتداد اور فکر دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف طریقے ہیں، جیسے ایک ہی بات کو دو مختلف زبانوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ دونوں مکمل ہیں، مگر کوئی ایک اکیلی پوری حقیقت کو نہیں بتا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ہم جسمانی انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور ذہنی انداز میں بھی، لیکن یہ دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اب آتے ہیں اطوار کی طرف۔ اطوار وہ خاص شکلیں ہیں جن میں جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ اطوار کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے لامحدود اطوار۔ یہ وہ عمومی اور مستقل اصول ہیں جو ہر جگہ اور ہر وقت لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرکت اور سکون کے قوانین یا منطق کے اصول۔ یہ قوانین ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، چاہے دنیا کی خاص چیزیں بدلتی رہیں۔ دوسری قسم ہے محدود اطوار۔ یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہر پتھر، درخت، جانور، انسان، سیارہ اور ستارہ امتداد کا ایک محدود طور ہے۔ اسی طرح ہر خیال، احساس، جذبہ، یاد اور سوچ فکر کا ایک محدود طور ہے۔ یہ تمام محدود اطوار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ فطرت میں کچھ بھی الگ تھلگ نہیں، ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور کسی نہ کسی اثر کا باعث بنتی ہے۔ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال مددگار ہے۔ تصور کریں کہ ایک ہی کتاب مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہو، مطلب ایک ہی ہے مگر زبانیں مختلف ہیں۔ اسی طرح حقیقت ایک ہی ہے مگر وہ امتداد، فکر اور دوسری صفات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کسی کتاب کا مطلب صرف ایک لفظ سے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ پوری متن سے سمجھنا چاہیے، ویسے ہی حقیقت بھی صرف ایک چیز سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ ہر محدود طور اپنی جگہ اہم ہے مگر اسے پورے نظام کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ فلسفیانہ ڈھانچہ کئی پرانے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ مسئلہ کہ لامحدود حقیقت میں محدود چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، جواب یہ ہے کہ محدود چیزیں حقیقت سے الگ نہیں بلکہ اسی کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح ذہن اور جسم کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے مختلف اظہار ہیں۔ لیکن اس نظام کے ساتھ کچھ نئے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر صفات حقیقت میں ہیں یا صرف ہماری سوچ میں؟ اگر سب کچھ ایک ہی ہے تو فرق کہاں سے آتا ہے؟ اگر محدود چیزیں واقعی حقیقت ہیں تو وہ فانی کیسے ہیں؟ اور اگر وہ صرف حقیقت کے اظہار ہیں تو وہ اثر کیسے ڈالتی ہیں؟ یہ سوالات ہمیں دکھاتے ہیں کہ لامحدود اور محدود، دائمی اور عارضی، اور ضرورت اور اتفاق کے تعلق پر سوچنا کتنا مشکل ہے۔ اسپینوزا کا فلسفہ ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ساتھ ہی ہمیں گہری اور سنجیدہ سوچ کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔